کی وجہ ہے کہ یہ جن کو بھی یہ القاب دیے ہیں وہ مرزا صاحب کو پتھر مارتے تھے، مرزا صاحب کو گالیاں دیتے تھے، تو اس کے ریبٹل میں اس کے جواب میں مرزا صاحب نے ان کو گالیاں دی ہے۔ بالکل گالیاں نہیں دی ہیں، یہ گالیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا یہ ہوتا ہے کہ انسان جس خصلت کو ظاہر کر رہا ہے نا۔ ایک منٹ رکو، چلے کیا چلے بولنے نہیں دو گے؟ کیا چلے؟ یہ جو روحانی خزائن ہے اگر آپ کے پاس پڑی ہے جلد نمبر 14 اگر آپ اٹھائیں۔ بات سنو نا یار، یہ کیا بدتمیزی ہے یار، بات اس سے بھی ہو رہی تھی بھائی سے۔ آپ بات روحانی خزائن جلد نمبر 14۔ ابھی رک جاؤ نا، قرآن سے دکھاؤں گا، حدیث سے دکھاؤں گا، سب جگہ سے دکھاؤں گا، مجھے پتا ہے جو شوشہ آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں نا، فکر نہ کرو، پورا قلعہ کما کروں گا، بات کرنے دو۔ لیکن سمجھ رہے یہ الفاظ بندر اور سور کے اللہ تعالیٰ نے بھی استعمال کیے ہیں۔ بتا رہے ہیں جو وہاں ان پر کے مخالفین ہیں ان کو خنزیر مرزا صاحب کی بات کا میں جواب دوں گا، کتیا کہا، ان کو کتیا کہا، ان کو خنزیر کہا۔ بتاؤں گا کیوں کہا نا ان کو، بتاؤں گا کیوں کہا ان کو۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کو جناب ان کو بچھو کی اولاد قرار دیا، اس کو کتے کی اولاد قرار دیا۔ یہ روحانی خزائن کے اندر بہت سارے حوالے موجود ہیں، آپ جسٹ صرف لان اور تالت کو لے کر بیٹھیں، لیکن یہاں ابھی میں بتاؤں گا نا، ابھی بولنے تو دیتوں کی بے گیان کی باتیں ہیں، بے علم کی باتیں ہیں۔ یہ بے علم کی باتیں کر کے جو انسان کوئی بات کہتا ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسے کتا بھونک رہا ہو۔ جس طرح سے میں نے مثال دی تھی کہ ایک بہادری کی وجہ سے کسی انسان کو شیر کہہ دیا جاتا ہے، اسی طرح سے بے علم کی بے گیان کی باتیں جو کرتا ہے اسے محاورے میں کتا کہہ کر بلاتے ہیں کہ وہ کتوں والی حرکتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر تم کسی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر ادھر بھی منہ مار لیا ادھر بھی منہ مار لیا، جیسے سور کی خصلت ہوتی ہے، ان باتوں کو لے کر انہیں سور کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ سور ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی نشاندہی کی ہے اپنی امت کے اندر۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ابھی بات آپ کر رہے تھے کہ جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاذ اللہ یہ گالیاں دی ہیں، آپ نے ابھی کہا، اور مثال اس کی یہ دی کہ نہیں وہی بتا رہا ہوں نا، اور ابھی آپ کہہ رہے تھے مثال اس کی یہ دے رہے تھے کہ یہود و نصارہ پہ لعنت کی ہے، یہ آپ نے دی مثال۔ اب اگر کوئی عیسائی، سکھ ہو یا ہندو ہو، وہ میرے ساتھ بات کرے گا تو میں تو اس کو یہ دکھاؤں گا کہ ان کی کتابوں کے اندر بھی ایک واحد ذات کو ہی پوجنے کا حکم ہے۔ یہ جتنے بھی بت پرستی ہیں ان کی کتابوں میں ان کو ملعون کیا گیا ہے، مطعون کیا گیا ہے، ان کی کتابوں میں، نہ صرف یہ کہ قرآن نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ان کی کتابوں میں بھی ہے۔ اچھا کہیں قرآن کے اندر یہ سکھ دھرم میں ذرا دکھائیں، میں بڑا ایک منٹ رکو، سکھ دھرم میں دکھائیں مجھے ذرا۔ وہ کوئی سکھ میرے ساتھ بات کرے گا میں اس کو ضرور دکھاؤں گا۔ مجھے سکھ ہی سمجھ لو بھائی، دکھاؤ۔ ہاں سکھ بھی ایک سکھ بھی سکھ جو ہے وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، اور مرزا صاحب نے بھی ان کو توحیدی کہا ہوا ہے۔ مرزا صاحب کے حوالے دے کر ایک سن تو لینا، مرزا صاحب کے حوالے دے کر ہی اس کو بتا دینا کہ بھائی دیکھو جو سکھ ہے نا وہ ایک، ہاں ان کو مرزا صاحب کے حوالے دے کے میں دکھا دوں گا کہ مرزا صاحب نے بھی ان کو توحیدی کہا ہوا ہے، توحید پرست کہا ہوا ہے۔ ان کی کتاب سے تو نہیں دکھا سکتے، ان کی کتاب سے بھی میں ان کو دکھا سکتا ہوں، آپ کی کتاب سے آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ بلا لیتا ہوں، میں سن تو لینا، ان کو بلا لوں میں اوپر۔ اچھا ابھی دوسری بات سنیں نا آگے، کیا کہیں قرآن نے یا رسول، کیا کہیں قرآن نے، کہیں قرآن، ابھی میری باری ہے نا، ایک منٹ رکو، ابھی باری میری ہے نا، مجھے تو بولنے دو نا، ابھی میری باری ہے مجھے تو بولنے دو بھائی۔ آپ نے ایک بات باری میری ہے تو مجھے بولنے دو، ایک بات کہی ہے، وہ نیچے بیٹھا ہے بھائی، میں اوپر بلا لیتا ہوں، ان کی کتابوں سے دکھا دوں۔ ہاں ٹھیک ہے اس کو بھی بلا لو، میں بلاؤں ان کو، اس کو بھی بلا لو، اور جو تم نے قرآن اور حدیث پہ اعتراض کیا اس کا جواب تو دینے دو نا۔ ہاں وہ بھی دے دینا، آپ پہلے انہیں کو بلا لیتا۔ اچھا کہیں قرآن نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ دشمن ہمارے خنزیر ہو گئے اور عورتیں ان کی کتیوں سے بڑھ گئی، دشمن ہمارے۔ اب دشمن میں عیسائی بھی آ جاتے ہیں، یہودی بھی آ جاتے ہیں، اور پھر مرزا صاحب نے کہا جی جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا، صاف سمجھا جائے گا کہ اسے ولد اور حرام بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زیادہ نہیں ہے۔ اب اس کے اندر بھی تمام یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، جو بھی ان کا فتح کا قائل نہیں ہے۔ قرآن کریم اور پھر مرزا صاحب نے یہ بھی کہا، مرزا صاحب نے یہ بھی کہا، حرام زیادہ کہا ہے ایسے لوگوں کو، یعنی کہ یہ کہا کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہے، یا کہ مخصوص لوگوں کو کہا ہے، نہیں یہ یا سب کو؟ تو نہیں ہے کہ جو نہیں مانتے ان کو زنیم کہا ہے۔
جو نہیں مانتے نا ان کو کہاں قرآن کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے جو نہیں مانتا یا دشمن ہے وہ سب زنیم ہے؟ ایک منٹ، کون تھے پھر زنیم؟ مرزا صاحب نے کہا جو ہماری کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے سب کو، بالکل کوئی تشخیص نہیں ہے اس میں، بالکل بالکل میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ زنیم عیسائی ہو سکھ ہو ہندو ہو کوئی بھی ہو، زنیم کن کو کہا ہے؟ زنیم قرآن نے زنیم کن کو کہا ہے وہ بتاؤ ذرا مجھے، میں آج دیتا ہوں آپ کو زنیم کے الفاظ استعمال سب کو کہا ہے، سب کو کہا ہے، آج دکھائیں دکھائیں، سب کو کہا ہے، کوئی کس کو کہا ہے؟ کس کو کہا ہے؟ جس کو کہا ہے ایک ہی آدمی کو کہا ہے نا، کون تھا وہ؟ وہ ایک جو الزامات لگاتا تھا اسی کے بارے میں کہا ہے نا زنیم، اچھا تو جو بھی اور وہ بھی یہ کہا ہے کہ جس کی نسل نہیں ہوتی، سن تو لینا، جو اپنے آپ کو دوسری، سن تو لینا، جو اپنے آپ کو دوسری نسل جو بھی رسول، سن تو لینا، جو بھی رسول اللہ پر الزام لگائے وہ زنیم، کلیئر؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، جھوٹ بولتے ہیں قرآن نے تو یہی وجہ قرار، آپ تو یہی وجہ قرار دے رہے ہو کہ بھائی قرآن نے اس وجہ سے زنیم کہا کیونکہ وہ الزام لگاتا تھا۔ تفسیر سے کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ نے ہی تو کہا یہ بھی کہ جو بھی الزام لگاتا تھا وہی زنیم ہے۔ میں نے کس کو کہا؟ قرآن نے زنیم، یہ مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے، یہ مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے کہ ہمارے تمام دشمن جو ہیں وہ خنزیر ہیں اور عورتیں ان کی کتیاں ہیں، یعنی کہ سکھوں کی عورتیں بھی کتیاں ہیں، عیسائیوں کی عورتیں بھی کتیاں ہیں، یہ مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے۔ نہیں، مرزا صاحب نے کہا، وہ ایک ہی بندے کو کہا ہے، ایک ہی بندے کو کہا ہے، ایک ہی بندے کو کہا ہے۔ مرزا صاحب نے، ہاں مرزا صاحب نے بھی انہی کو کہا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس طرح کے اعتراض کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، مرزا صاحب نے کہا جو بھی ہماری کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ، لگائیں اسکین، جو ہماری کتابوں سے فائدہ، لگائیں اسکین، لگائیں اسکین، دکھائیں کہاں ہے زنیم کس کو کہا ہے قرآن نے، یہ بھی بتائیں ساتھ میں۔ یہ لے، ہاں کہاں لکھا اب اس میں مجھے تشخیص، ایک منٹ رکے، پورا پیراگراف دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور عورتیں ان کی کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔ کون سے دشمن، کون سے دشمن، کون سے تمام دشمن، تمام دشمن، تمام دشمن، جو بھی عیسائی ہو سکھ ہو ہندو ہو۔ کہاں لکھا ہوا ہے تمام دشمن؟ یہاں اس میں دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں بندہ ہے؟ عبارت پڑھیں کہاں لکھا ہوا ہے تمام دشمن؟ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے، جو بھی دشمن ہے سب، کون سے دشمن سب، اور نیچے پڑھو جو ہماری فتح کا قائل نہیں، جو ہماری فتح کا قائل نہیں، صاف سمجھا جائے گا اسے ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زیادہ نہیں۔ اس کا بھی جواب دوں گا آپ کو، کون سے دشمن، یہ یہاں پہ کہاں مینشن کیا ہے کہ سارے دشمن، وہ بتاؤ تمام کے الفاظ ہیں یہاں۔ کوئی بھی فرق نہیں کیا یہاں پہ مرزا صاحب نے۔ ایک ہی صفحے میں تین چیزیں لگائی ہے، پورا صفحہ لگاؤ، پورا صفحہ لگاؤ، میں دکھاتا ہوں کون سے دشمن لگا دو، مجھے جھوٹا ثابت کر دو، لگا دو صفحہ پورا۔ یہ دو لائن آپ نے قرآن اور حدیث کے اوپر، آپ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر بھی گالیاں لکھی ہوئی ہیں اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گالیاں دی ہیں۔ گالیوں کے نام تم آپ نے کہا ہے، اگر یہ گالیاں ہیں تو آپ نے کہا ہے میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو گالی ہے، یہ تو گالی ہے، عورتیں ان کی کتیوں سے بڑھ گئی، ہمارے دشمن کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی، یہ گالی ہے بھائی، ہماری عورتیں دشمن، ہمارے دشمنوں کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی، یہ گالی ہے۔ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا اسے ولد الحرام بننے کا شوق ہے، وہ حلال زیادہ نہیں، یہ گالی ہے، دھوکہ دینے کے لیے وہ جن یہ گالی ہے۔ پر وہ لگاؤ ذرا پورا صفحہ، یہ گالی ہے بھائی، قرآن کے اندر ایسی گالی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ایسی گالی کہاں دی ہے؟ روحانی خزائن جلد کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو اپنی بلاٹ پہ بیٹھ کے؟ تو ان کے لیے پیکج بنا دیا اب نا، وہی ایک ہی صفحے پہ تین 53 کو چھوڑ دو، 53 اور 54 دونوں لگاؤ، وہی مینشن بھائی ہماری فتح کا جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا، صاف سمجھا جائے گا اسے ولد الحرام بننے کا شوق ہے، وہ حلال زیادہ نہیں۔ برا بھلا کہتے ہیں، اس میں کس کو کہا ہے یہ مرزا صاحب نے؟ اب یہ مرزا صاحب نے کس کو کہا ہے؟ تو گلے میں ہار ڈالتے ہو ان کے، ہے نا؟ اگر سکھ گالیاں دیتے تو پھر سکھ بھی شامل ہیں، اگر نہیں دیتے تو پھر شامل نہیں ہے۔ مجھے دکھاؤ کہاں مرزا صاحب نے لکھا ہے؟ مسلمان اگر دیتے تو دکھاؤ کہاں لکھا ہے مرزا صاحب نے؟ جو نہیں دیتا تھا مرزا صاحب نے یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ جو ہماری کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور ولد الحرام ہے، حرام زادہ ہے۔ یہ لو مرزا صاحب نے کہا جو ہماری کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ حرام زادہ ہے۔ یہاں پر قرآن کریم میں دیکھو نا، قرآن کریم میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، ایک منٹ دکھاتا ہوں نا میں، کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ بعد ذالک زنیم، کہ تمام کے تمام مشرک اور کافر زنیم ہیں۔ یہ لیجئے کہاں لکھا ہوا تمام؟ دکھاؤ تمام کہاں لکھا ہوا ہے؟
تو میں بھی تو وہی کہہ رہا کہ وہاں کہاں لکھا ہوا ہے مرزا صاحب کے میں تمام وہاں کہاں لکھا ہوا ہے تمام؟ بھائی مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے جو بھی ہماری فتح کا قائل نہیں. ابھی بتاؤں گا نا، اس کا بھی جواب دوں گا. پہلے وہ پہلے والا جو بھی ہماری فتح کا قائل نہیں، وہ چاہے عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، وہ حرام زادہ ہے. جو پہلا وہ حرام ہے. وہ وہاں اس طرح کی بات نہیں لکھی ہوئی ہے. اور جو بھی ہمارے دشمن ہیں عورتیں ان کی کتیوں سے بڑھ گئی ہیں. تمام کے تمام حرام جو ہمارے دشمن ہیں عورتیں ان کی کتیوں سے بڑھ گئی ہیں، وہ عیسائی ہو، سکھ ہو یا ہندو ہو. کافر ہیں اور مشرک ہیں تمام کے تمام ذمیم ہیں، حرام زادے ہیں. یہ لکھا ہوا دیکھو قرآن کریم میں. اس میں اگر تم ایک باپ کی اولاد ہو تو دکھاؤ اس میں تمام کے تمام لکھا ہوا ہے. اور تم نے اگر اپنے باپ کا دودھ پیا ہے تو دکھاؤ مجھے وہاں مرزا صاحب کے صفحے میں کہاں تمام کے باپ کا دودھ بھی مرضیوں میں ملتا ہے، مرد دودھ دیتے ہیں. تم پیتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تو لعنت کرتے ہیں بھائی جو یہ کہتا ہے کہ مرد بھی دودھ دیتے ہیں. آپ کے ہاں تو مرد بھی دودھ دیتے ہیں، تو باپ کا دودھ تو آپ پیتے ہیں. تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہو تو اسکین لگاؤں یہاں پر. بھائی یہاں پہ دکھاؤ کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ تمام کے تمام لوگ ذمیم ہیں. مرزا صاحب نے بتایا کہ تمام سب جو ہیں میرے دشمن جو ہیں وہ ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں. میں آتا ہوں اس طرف. سکھوں کی عورتیں بھی کتیاں ہیں، عیسائیوں کی عورتیں بھی کتیاں ہیں. کا ذکر ہے نہ وہاں ہندوؤں کا ذکر ہے نہ وہاں مسلمانوں کا. جو بھی دشمن ہے اب بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا سکھ اور عیسائی مرزا صاحب کے دشمن نہیں تھے؟ لکھا ہوا ہے وہاں جو بھی دشمن ہے. یہ تو ایسے تو قرآن بھی کہہ رہا ہے تمام کے تمام کافر اور مشرک ذمیم ہیں. اگر خود سے ہی بول دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، دکھاؤ نا کہاں لکھا ہوا ہے. تو تم بھی دکھاؤ. میں تو دکھا رہا ہوں کہ جو بھی ہمارا فتح کا قائل نہیں، جو بھی ہمارا فتح کا قائل نہیں، وہ جو بھی ہماری فتح کا قائل نہیں، اس میں سب آ رہے ہیں. اس کے اوپر بھی آؤں گا، فکر نہ کرو. جو بھی ہماری فتح کا قائل نہیں وہ حرام زادہ ہے، وہ تو حرام ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ تمام کے تمام دشمن، اس میں سکھ بھی عیسائی بھی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہاں سکھوں کا تو نام تک نہیں ہے وہاں پر. مرزا صاحب نے کہاں لکھا ہوا ہے میرا مخصوص دشمن؟ یہاں تو لکھا ہوا ہے ایک آدمی کا ذکر ہے یہاں پہ، جس کو زمین چاہے ایک آدمی کو کہا. تو تمام کے تمام کا ذکر ہے. دکھاؤ کون سے لفظ کا ترجمہ کیا تم نے تمام کے تمام. ہاں تو تم بھی دکھاؤ کون سا اردو کا وہ لفظ ہے جہاں تمام لکھا ہوا ہے. تمام دشمن دکھا تو رہا ہوں کہ دشمن ہمارے ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی. ہاں کون سے دشمن؟ جو بھی اس کا دشمن ہے، چاہے وہ سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو. جو بھی دشمن ہے. اور کون سا دشمن؟ جو گالیاں دیتا ہے. ہاں وہاں پہ لیک رام اور وہ جتنے بھی ہندو تھے سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں. جو گالیاں دیتے تھے مرزا صاحب کو اور رسول اللہ پر طرح طرح کے الزام لگاتے تھے ان کو ہرگز نہیں. مرزا صاحب نے یہاں پہ کوئی ایسا نہیں لکھا ہوا، یہ جھوٹ ہے. مرزا صاحب تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاتمیت کرتے تھے. یہاں پہ بھی پھر ہرگز اور مرزا صاحب تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاتمیت کرتے تھے. مرزا کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات کی چاند ہے، میں 24 رات کی چاند ہوں. یہاں پر بھی پھر تمام کے تمام ہی ہیں. پھر یہاں پر بھی تمام کے تمام. دکھاؤ رہا کہاں ہے؟ مرزا نے تو تمام دشمن کو کہا ہے کہ سارے دشمن جو بھی میرا دشمن ہے ان کی عورتیں کتیاں ہیں. یہ کمنٹ کس نے میوٹ کیے؟ پتہ نہیں کس نے. جو مرزا نے صاحب لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ہمارے دشمن ہیں ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی، چاہے وہ عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو. بدتمیزی نہیں کرنی ہے فضول میں. یا تو لکھا ہوا دکھاؤ ورنہ خاموش ہو جاؤ. میں تو دکھا رہا ہوں. دکھانا تم نے جو قرآن کے اوپر جھوٹ بولا ہے. کہاں لکھا ہوا؟ تم بول رہے ہو جھوٹ. تو میں تو تمہاری چال چل رہا ہوں. لے کے گھوم رہے ہیں، دو لائنیں لے کر گھوم رہے ہیں. دیکھ لو عمر بھائی، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہو گے آپ عمر بھائی؟ اچھا جی یہ لو زمین کا بھی لے لو. میں زمین کا میں بھی لے لو. اس سے کہہ رہا یہ زمین کا صفحہ لگا کیوں نہیں رہا ہے عمر بھائی؟ آپ مانگو اس سے. ایک منٹ رکو عمر بھائی. یہ زمین کا معنی بھی لے لو. لگاؤ زمین کا معنی بھی لے لو. زمین کا معنی بھی لے لو. پورا صفحہ لگاؤ. ہاں پورا صفحہ لگاتا ہوں. کھولو بڑا کرو پورا صفحہ لگا. یہ تمہاری تفسیر صغیر ہے، اس میں زنیم اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو دوسری نسب کے ساتھ منسوب کرے، اسے زنیم کہتے ہیں. ہاں تو دوسری نسب کے ساتھ جو جوڑتا ہے رسول اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ زنیم. رسول اللہ نے کیا کہا؟ وہ کون تمہاری کتاب ہے تفسیر صغیر کے؟ رسول اللہ کی حدیث میں کیا بیان کیا ہے؟ جو شخص اپنے نسب کو دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے. یہ تفسیر صغیر والا جھوٹ بول رہا ہے. تفسیر صغیر والا جھوٹ بول رہے ہیں کہ جو اپنا نسب بدلتا ہے. وہ اپنا وہی میں بتا رہا ہوں نا. رسول اللہ نے کیا کہا؟ جو اپنا نسب بدلتا ہے اس کے بارے میں کیا کہا رسول اللہ نے؟ یہ تفسیر صغیر والا آپ کا خلیفہ ثانی کہتا ہے کہ جو اپنا نسب بدلتا ہے وہ زنیم ہے. جو نسب بدلتا ہے حرام زادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ جو بھی نسب بدلتا ہے بالکل. مرزا صاحب کی کئی نسلیں ہیں، مرزا صاحب نے خود کہا ہوا ہے. مرزا صاحب نے کوئی نسل نہیں بدلی اپنی. ادھر ادھر نہ بھاگو.
مرزا صاحب خود کہتے ہیں میں مغل برنواس ہوں، میں فاطمی بھی ہوں، میں سادات میں سے بھی ہوں. ہاں کوئی ہاں تو خاندان سادات میں سے ہیں نا آپ. مجھے اب ایک بات بتائیے، کئی نسلیں ہیں نا. مرزا صاحب کہتے ہیں نسلیں ہیں میری ہزار. بھائی بات کیوں نہیں سن رہے؟ جو شخص اپنا نسب بدلتا ہے وہ حرام زادہ ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں نسلیں ہیں میری ہزار، نسلیں ہیں میری ہزار. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جو شخص اپنا نسب بدلتا ہے وہ حرام زادہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بتائیے. ہاں وہی ہے حرام زادہ جو اپنا نسب بدلتا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں میری نسلیں ہیں ہزار. وہاں تو زنیم کا مطلب حرام زادہ ہوا. تو مرزا صاحب کہتے ہیں میری نسلیں ہیں ہزار. زنیم کا مطلب نسب بدلا انہوں نے. نہیں ہوا. زنیم کا مطلب حرام زادہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں بقول تفسیر صغیر کے حرام زادہ ہے جو اپنی نسل بدلتا ہے وہ حرام زادہ ہے. اور مرزا صاحب کہتے ہیں میری نسلیں ہیں ہزار. السلام علیکم. اسلام احمدیہ بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر. مرزا صاحب کہتے ہیں میری نسلیں ہیں ہزار اور بقول تفسیر صغیر والے کے وہ زنیم ہے. نسلیں تھیں. اسلام احمدیہ بھائی ایک منٹ ذرا. میں ابراہیم ہوں. یہ اسلام احمدیہ بھائی وہ ابو بکر میر ہے جو اپنے نام کے ساتھ بٹ بھی لکھتا تھا. بالکل یہ کہتا تھا کہ میں میر بھی اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو جھوٹ بولتا ہے میں نے کبھی بٹ لکھا ہو. اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو میں نے کبھی بٹ اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے. میرے پاس ریکارڈنگ ہے. تم نے اپنے نام کے ساتھ میر بھی لکھا ہوتا تھا، بٹ یا ملک بھی لکھا ہوتا تھا. جس نے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اور جھوٹ بولتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوگی. تم جھوٹ بولتے ہو. آمین 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 آمین. تم پر لعنت ہونی ہے. ثبوت لگاؤ ثبوت لگاؤ ثبوت لگاؤ ورنہ تم لعنتی ہو. ثبوت لگاؤ. تم لانتی ہو. تم وہابی لانتی ہو. ثبوت لگاؤ ورنہ تم لعنتی ہو. ثبوت لگاؤ. تم لانتی ہو. تمہارے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ تم لوگوں کو یہ بتاؤ کہ تم وہابی ہو. مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے کہ جو اپنی نسل بدلتا ہے وہ حرام زادہ ہے زمین ہے. مرزا کہتا ہے میری نسلیں ہیں ہزار. وہابی ولد الزنا ہے احمد رضا بریلوی کہتا ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے میری نسلیں ہزار ہیں. مرزا بشیر کہتا ہے جو خالص ہے اور جو گندی اولاد مرزا بشیر کہتا ہے جو اپنی نسل چینج کرے وہ حرام زادہ ہے. مرزا کہتا ہے میری نسلیں ہزار. تم نے اپنی نسل چینج کی. مرزا کہتا ہے میری نسلیں ہزار. مرزا بشیر کہتا ہے مرزا حرام زادہ ہے. تم ولد الزنا ہو. احمد رضا بریلوی کے مطابق تمہارے ماں باپ اور مرزا بشیر کہہ رہا ہے کہ مرزا حرام زادہ. کرتے رہے ہیں. اور مرزا بشیر کہہ رہا ہے مرزا حرام زادہ. 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 تم حرامزادے ہو. مرزا بشیر کہہ رہا ہے. تم حرامزادے ہو. مرزا بشیر کہہ رہا ہے مرزا حرام زادہ. تم حرامزادے ہو. تم زنا کرو کی اولاد ہو. احمد رضا بریلوی کے فتوے. تم زنا کرو کی اولاد ہو. احمد رضا بریلوی کے فتوے کے مطابق وہابی ہو. احمد رضا بریلوی کا فتویٰ ہے وہابیوں کے ماں باپ کا نکاح ممکن